یہ کہہ رہے ہیں یہ واجب الوجود کا جو کنسیپٹ ہے یہ گریک فلسفی سے آیا ہے اور علم کلام کا حصہ ہے جو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی استعمال نہیں کیا اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے. نہیں دیکھیے، پہلی بات تو اصطلاحات کے بارے میں ہم نے شروع میں ہی یہ بات کہہ دی ہے کہ جو اصطلاحات ہوتی ہیں الگ الگ فن کی، تو اس کو جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی دیکھتے ہیں. اگر وہ معنی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے تو وہ لفظ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بطور اخبار کے استعمال کرتے ہیں، یعنی بطور خبر اللہ تعالیٰ کے بارے میں خبر دینے کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو واجب الوجود کی اصطلاح ہے، اس کا جو معنی ہے یعنی ایک ایسی ذات جو اپنے وجود کے لیے کسی پر منحصر نہیں ہے بلکہ وہ اپنے آپ میں ایک وجود رکھتی ہے، وہ کسی کی محتاج نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ معنی قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے الصمد کا لفظ آیا ہے تو الصمد کا بھی یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، سارے اس کے محتاج ہیں. تو جو معانی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں اور پھر اس کے لیے کوئی لفظ استعمال کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف نہیں تو وہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں. باقی جو یہ آرگیومنٹ آپ نے دیا ہے، یہ آرگیومنٹ تو قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں، انسان کی عقل میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے لیے آرگیومنٹ موجود ہے. جیسے قرآن مجید کی جو آیت ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے خالق ہونے کا یہ ایک دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ کائنات ساری کی ساری کیونکہ مخلوق ہے، اور کائنات کے ساتھ جب ہم انٹریکشن کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کائنات اپنے آپ وجود میں نہیں آ سکتی ہے، اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ایک خالق ہے. تو یہ تو بہت بیسک آرگیومنٹ ہے جو قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے وجود کو دیا گیا. بالکل صحیح. ہاں، کبھی کبھی کوئی ہوتا ہے نا کہ کوئی آرگیومنٹ عوامی زبان میں الگ طرح سے بیان ہوتا ہے، اور جب آپ اس کو علمی زبان میں استعمال کرتے ہیں تو اس کو اصطلاحات کے ذریعے سے اور ایک جو ہے نا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو بات آرگیومنٹ تو وہی ہے جو زمانے سے رہا ہے. عام آدمی سے آپ کسان کو بھی آپ سمجھائیں گے تو آپ اسی طرح سے سمجھائیں گے نا کہ بھائی یہ کائنات اپنے آپ نہیں بنی ہے، اس کا ایک بنانے والا ہے. تو یہ تو بیسک آرگیومنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے. قرآن میں بھی یہ آرگیومنٹ موجود ہے، حدیثوں میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں. تو یہ تو ایک بیسک آرگیومنٹ ہے. یہ تھوڑی کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے لیے پہلی مرتبہ فلسفیوں نے یہ کوئی ایک ایسی ایک انوکھی چیز لائی تھی. ہاں، فلسفیانہ اصطلاحات کے ذریعے سے اس کو منظم کیا گیا ہے، پر یہ آرگیومنٹ کوئی نیا نہیں ہے. یہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ایک بیسک چیز ہے جو سمجھائی جاتی ہے. قرآن مجید میں آپ کتنی جگہوں پر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آسمان کے بارے میں پوچھتا ہے کہ یہ آسمان دیکھو اور کیا یہ کس نے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا پانی کے بارے میں کہ تم جو پانی پیتے ہو کہ تم نکالتے ہو پانی، اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے آگ کے بارے میں پوچھا، اللہ تعالیٰ نے اناج کے بارے میں پوچھا. تو یہ جو آرگیومنٹ ہے بنیادی طور پہ یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. اس کی جو اصطلاحات ہیں، یہ اصطلاحات اگر اللہ کی شان کے خلاف ہوتی تو ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. اگر ان کے معنی غلط ہوتے، اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں ہوتے، تو ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. پر ان اصطلاحات کے معنی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اللہ کی شان کے خلاف ہو. ورنہ آپ دیکھیں نا یہ سارے الفاظ تو آپ امام ابن تیمیہ کی کتابوں میں یہ الفاظ آپ کو مل جائیں گے. قدیم کا لفظ، واجب الوجود کا لفظ. تو سلف کو ابن تیمیہ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے بھائی؟ آپ کو ابن تیمیہ کی کتابوں میں یہ ساری اصطلاحات مل جائیں گی. ہاں، اور جو آیت شیخ سرفراز ذکر کر رہے تھے، آپ دیکھیے یہ آیت کو آپ غور کریے، اس کے اندر کیا بات کہی گئی اور ہم جو کہہ رہے ہیں کیا اس سے الگ کہہ رہے ہیں. ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ کسی بنانے والے کے بغیر ہی بن گئے؟ تو یہ سوال ہے ان کے لیے. پہلا آپشن دیکھیے، 4 آپشن ہے. پہلا آپشن کہ بغیر کسی بنانے والے کے بن گئے. ام ہم الخالقون، یا وہ انہوں نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے. سیکنڈ آپشن. پہلا کیا ہے کہ کسی بنانے والے کے بغیر بن گئے، سیکنڈ کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو بنایا. ام خلقوا السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان و زمین کو بنایا ہے. تھرڈ آپشن کہ کوئی بنے ہوئے نے آسمان و زمین کو بنایا ہے. اور فورتھ ہے بل لا یوقنون، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تینوں کو ریجیکٹ کر کے کہا بل لا یوقنون، ان کے پاس یقین نہیں ہے. تو یقین والی بات کیا ہے کہ ہمیں ان کریٹڈ کریٹر نے بنایا، جس کی وہ الاول والآخر، وہ پہلا بھی آخر بھی ہے، نہ شروعات ہے نہ اینڈنگ ہے، جو بے نیاز ہے تمام مخلوق سے، جو ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ہاں، جو نربھر نہیں ہے کسی پر. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کی کچھ تفصیل دیکھی. ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ کئی اقوال پیش کر رہے ہیں کہ بھائی واجد الوجود جو ٹرم ہے، یہ ٹرم کے اندر یہ پرابلمز ہے. جو نیسیسری ایگزسٹنس والا جو ٹرم ہے، جو فلسفیکل طور پر گریک میٹافزکس سے آیا ہے، ان کا کہنا ہے، اور یہ سلف میں یہ ٹرم نہیں استعمال کیا گیا. تو ہم اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یعنی کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو اپروچ ہے جس کے اندر یہ کہا جائے کہ کوئی ہے جو ڈیپینڈنٹ ہے، نربھر، اور کوئی ہے جو انربھر ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، جو کسی پہ ڈیپینڈ نہیں ہے، تو کیا یہ کہنا غلط ہے؟
آپ سب جو شیخ ہے یہ سوال کو اگر ہم اس پہ ریڈیوس کر کے لے آتے ہیں کہ کوئی ہے جو فری آف آل نیڈز ہے، غنی عن العالمین، ایسے کسی کا ہونا لازم تھا اور اس کے بغیر یہ کائنات بن ہی نہیں سکتی. یہ کائنات صرف کریٹڈ بینگز ڈیپینڈنٹ. ان کو ٹرم سے پرابلم ہے نا، تو ٹرم نہ استعمال کریں، لیکن ٹرم کے استعمال کے ساتھ جو باتیں کہی جا رہی ہیں تو ان باتوں کو تو مانیے. آپ کو اگر الفاظ سے اصطلاح سے کوئی پرابلم ہے، ٹھیک ہے، آپ وہ اصطلاح استعمال نہ کریں. جیسے شرعی مسائل میں بھی ہم اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، فرض کی، واجب کی، سنت کی، مستحب کی. اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ہم کہیں ٹھیک ہے ہٹاؤ، آپ یہ مستحب یا مسنون ہٹاؤ، لیکن اصل جو میننگ ہے اس کے پیچھے، یہ تو فقہا کی اصطلاحات ہے، لیکن ان اصطلاحات کو چھوڑیے، اس کے پیچھے جو میننگ ہے، جو پیغام ہے، وہ تو آپ مانتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایسے آپ الفاظ کے پیچھے کیوں پڑھ رہے ہیں کہ یہ اصطلاحات سلف نے استعمال نہیں کی؟ یہ دیکھیے کہ ان اصطلاحات کے پیچھے جو مفہوم ہے، جو معنی ہے، وہ پہلے تھے کہ نہیں تھے. اگر وہ معنی تھے تو آپ کو اصطلاحات سے کیا پرابلم ہے؟ جی. اور فردر جو ہمیں سمجھو، میں اس سے پہلے یہ بات میں بتا چکا ہوں کہ اس طرح کے الفاظ جو ہے نا وہ استعمال ہوتے رہے اہل علم کے ہاں، یعنی اتنا بھی نہیں کہ ایک دم بالکل کوئی جدید ہے. امام بہقی وغیرہ کی کتابوں میں بھی یہ الفاظ ملتے ہیں، اور امام ابن تیمیہ رہے تو بہت جگہوں پر یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ازلی ہے، اللہ تعالیٰ قدیم ہے، اللہ تعالیٰ واجب الوجود بنفسہ قیوم ہے. تو کیونکہ اس کے معنی بار بار ایک اصول اس لیے ہم بیان کر رہے ہیں کہ وہ الفاظ جن کے معنی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہوں اور اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہوں، اس کو اللہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. واجب الوجود اللہ تعالیٰ کے وجود کو ڈیفائن کرتا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وہ اپنے وجود کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے، اور یہ دونوں معنی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں. اور بھائی سلف کو ابن تیمیہ سے زیادہ بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ ابن تیمیہ نے بکثرت یہ لفظ استعمال کیا، امام بہقی وغیرہ نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے، اور اس کے معنی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، اور یہ اصولی بات بھی ثابت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے الفاظ بطور اخبار استعمال کیے جا سکتے ہیں جن کے معنی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہوں. اب بھائی آپ اگر کوئی ابن تیمیہ سے بڑا سلفی ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ نہیں استعمال کرنا چاہیے تو وہ نہ استعمال کرے، جیسا کہ شیخ کفایت نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے آپ بس استعمال کریں. اصطلاحات لا مشاہدہ فی الاصطلاح، اصطلاح میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ اگر کوئی اور اصطلاح استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ کوئی دوسری اصطلاح استعمال کر لیں. کوئی اسماء و صفات کے طور پہ تھوڑی استعمال کر رہا ہے. جو اصطلاحات آ رہی ہیں نہ تو اللہ کے نام کے طور پہ کوئی استعمال کر رہا ہے، نہ اس کی صفات کے طور پہ استعمال کر رہا ہے. اور جو مسئلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات میں باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے اگر خبر دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت، اسماء صفات کے بارے میں خبر دینا ہے، بتانا ہے، ہم کو سمجھانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہی الفاظ کی پابندی کہاں ہو پائے گی. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر ان الفاظ میں کوئی قباحت ہے، کوئی شرع کی مخالفت ہے، کوئی عقیدے کی مخالفت ہے، حدیث کی مخالفت ہے، تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی مخالفت نہیں ہے تو سیم ٹو سیم وہی الفاظ خبر دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے کیسے استعمال ہو سکتے ہیں؟ نہیں آپ دیکھیں شرعی علوم میں تو ایسے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا جو جن کے ایجاد جو ہے وہ فلاسفہ نے کی ہوتی ہے، لیکن بعد میں اس کو ایڈاپٹ کر لیا ہوتا ہے اہل علم نے. آپ کو شرعی علوم میں جیسے عبادتوں میں آپ دیکھیں اصول اور فروع کا لفظ، یہ اصول و فروع کا لفظ متکلمین نے شروع کیا استعمال کرنا اس کو، لیکن بعد میں اس کو اختیار کر لیا گیا اصول و فروع کا لفظ. بہت ساری اصطلاحات آپ کو ملیں گی شرعی اصولوں میں، آپ کو علمی اصطلاحات میں جو سلف کے ہاں ان معنوں میں وہ لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا، لیکن بعد میں یا بلکہ کسی اور نے اس کو ایجاد کیا تھا، لیکن اس کو ایک معنی میں بعد کے علماء نے، اہل علم نے اس کو اس معنی میں اس کو قبول کر لیا اور ان کے ہاں وہ متداول ہو گیا. تو یہ واجب الوجود کا لفظ اسی طرح کی چیزوں میں ہم ٹھیک ہے وہ بات جو کہہ رہے ہیں کہ واجب الوجود یا ممکن الوجود اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ سلف کے ہاں نہیں تھے، لیکن بعد کے علماء نے گرچہ فلاسفہ کے ہاں پائے جاتے تھے لیکن بعد کے علماء نے اس کو قبول کر لیا ان اصطلاحات کو ان کے معنی کے ساتھ میں، کیونکہ ان کے معنی میں کوئی قباحت نہیں تھی. اور اس میں یہ ڈسکلیمر بھی لگا دوں گا کہ ہم یہ بات پرٹیکولر اس کے اندر بھی کچھ کنڈیشنز کے ساتھ محدود طور پہ ہم مانتے ہیں، کچھ کنڈیشنز کے ساتھ. اس کا یہ مطلب نہیں ہو گیا کہ جو گریک فلسفی کی جو باتیں ہیں کہ جو ہر چیز عقل پہ بیسڈ ہے ہم وہ نہیں مانتے ہیں. ہمارا ماننا ہے کہ عقل کا مقام قرآن و سنت کے نیچے ہے. ہم قرآن و سنت کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے عقل استعمال کریں گے، چیلنج کرنے کے لیے نہیں. قرآن و سنت کے اوپر عقل نہیں جائے گی. تو یہاں پر اگر مان لیجئے جیسے خطرہ اگر یہ ہے کہ بعض کوئی ایک ٹرم وہاں سے آیا پھر کوئی وہاں پہ اس فیلڈ کی طرف اٹریکٹ ہو گیا اور وہاں پر یہ جو فلسفیکل جو فیلڈ ہے پورا علم کلام کا اس کی طرف اٹریکٹ ہو گیا، اور پھر وہ لوگوں میں کئی بار یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اسماء و صفات کی تعویل کرتے ہیں، اللہ کے اسماء و صفات کی تعویل کرتے ہیں. عقل ان کی قرآن و سنت کے اوپر ہوتی ہے، ان کی عقل میں جو نہیں آیا وہ نہیں ہے صحیح.
تو ہم عقل کو وہ مقام دیتے ہی نہیں ہیں، اور اس بارے میں ہم نے کئیوں سٹریمز کی ہے. تو یہ بات بھی جو ہو رہی ہے وہ اس کو اسی دائرے میں سمجھنا ہے جو دائرے میں ہم بتا رہے ہیں، یعنی ہم اس کو ایک پرٹیکولر جگہ پہ ایک لمیٹڈ طور پر ہی بات کر رہے ہیں. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو یہ ورڈ سے کہیں پرابلم لگ رہا ہے اور کہیں آپ کو یہ خطرہ لگ رہا ہے کہ آدمی ایک ٹرم یہ ٹرم لے گا پھر علم کلام کی ساری چیزیں لے لے گا، تو پھر اگر اس طرف اٹریکٹ ہو جائے گا ایسا لگ رہا ہے، یا قرآن و سنت سے دور ہو جائے گا، عقلانیت کی طرف چلا جائے گا، تو چھوڑ دو بھائی، ہم لوگ الصمد یوز کر لیں گے، بے نیاز کہہ دیں گے. لیکن بات تو وہی ہے نا، یہاں بات یہ ہے کہ کوئی ایک بے نیاز کا ہونا ضروری تھا، نہیں تو پوری دنیا وجود میں رہ ہی نہیں سکتی تھی. یعنی اگر 500 روپے صرف مانگتے ہی رہیں گے لوگ تو کسی کو یہ ملنے والی ہی نہیں ہے 500 روپے. مطلب کہ دنیا وجود میں ہو ہی نہیں سکتی جب تک کوئی ایسا خالق الصمد بے نیاز نہیں ہوتا، تو تب تک یہ دنیا وجود میں نہ آ سکتی تھی نہ چل سکتی تھی. تو یہ بات تو غلط نہیں ہے نا کہ ہے غلط، یہ بھی غلط ہے کیا بھائی؟ یہ تو بھائی ہے، میں ان سے ضرور بات کریں، میں انٹرسٹ ہوں. یہ بات میں اس لیے اتنا امپورٹنس دے رہا ہوں کیونکہ آج اصل میں میں یہ لوگ زید بھائی تسمیہ اور اخبار کا فرق نہیں کر پا رہے ہیں. تسمیہ ایک الگ چیز ہوتی ہے اور اخبار ایک الگ چیز ہوتی ہے. تسمیہ مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام. تو اللہ تعالیٰ کا نام تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات کے لیے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کا نام ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں رکھ سکتے. اور ایک ہوتا ہے اخبار، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں خبر دینے کے لیے کسی لفظ کو استعمال کر لینا. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے واجب الوجود کا لفظ یا خدا کا لفظ یا قدیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہماری مراد یہ نہیں ہوتی کہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ کا نام ہے واجب الوجود یا اللہ کا نام ہے قدیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام تو توقیفی ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں رکھا جا سکتا. اللہ کا نام وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. یہ ہم اللہ کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ اللہ کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، اور اس لفظ کے ذریعے سے ہم یہ خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، اللہ تعالیٰ قدیم ہے، یعنی یا اللہ تعالیٰ ازلی ہے، یا اللہ رب العالمین کے لیے ہم خدا کا لفظ استعمال کر لے رہے ہیں. کبھی ہم پالن ہار کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ کو پالن ہار نہیں بول سکتے ہیں؟ پالن ہار اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے رب، اس کا ایک ترجمہ ہوتا ہے پالن ہار. تو ہم اس حیثیت سے اللہ تعالیٰ کو پالن ہار کہہ دیتے ہیں. تو یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا نام پالن ہار ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کو پالن ہار کہہ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں خبر دے رہے ہوتے ہیں. تو باب التسمیہ اور باب الاخبار یہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں. جب آپ عقیدے کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو ایک اصول ملے گا کہ باب الاخبار اوسع من باب التسمیہ. یہ جو اخبار کا باب ہے وہ تسمیہ کے باب سے زیادہ وسیع ہوتا ہے. ناموں کے معاملے میں آپ کو توقیفی اختیار کرنی ہے. اللہ کے نام جتنے ذکر ہیں اس کے علاوہ آپ کوئی نام اپنی طرف سے گڑھ نہیں سکتے. البتہ اخبار کا معاملہ توقیفی نہیں ہے اس حیثیت سے کہ آپ ہر وہ لفظ اخبار کے طور پہ بھی وہی استعمال کریں گے جو قرآن و سنت میں استعمال ہوا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے کسی کوئی معانی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے اور اس کے لیے ایک لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں جو واقعتاً اس معانی کی وضاحت کر رہا ہے تو وہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کر سکتے. تھوڑا سا موقع دیں گے آپ. تو بہت سارے فتوے اس پہ اہل علم کے، عرب مشائخ کے موجود ہے اس موضوع پر. حالانکہ میں نے کہا ابن تیمیہ نے نقل کر دیا، خود اپنے آپ پہ بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ عقیدے کے باب میں سب سے زیادہ سلف کا احترام اگر کسی عالم دین کے یہاں پایا جاتا ہے تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے. بلکہ ان کا پورا عقیدے کا جو مقدمہ ہے وہ اسی بنیاد پر قائم ہے کہ سلف کے یہاں پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ پایا جاتا تھا. تو سلف کا سب سے زیادہ احترام انہی کیا ہے. پر آپ دیکھیں گے امام تیمیہ بکثرت یہ سارے اصطلاحات استعمال کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ایسے ہی حرفیت پسندی ہوگی تب تو ساری تقریریں، ساری تحریریں سب غلط ہو جائیں گی. کوئی تقریر کر رہا ہے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کرم نواز ہے، وہ عطائیں کرنے والا ہے، وہ رحمتوں کی برکھا لاتا ہے، ہاں وہ بڑا فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، جو معارض نہیں ہے کتاب و سنت کی، جو مفہوم میں شامل ہے. تو آپ سب کہہ دیں گے کہ سلف نے تو یہ الفاظ استعمال نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. میں نے بھی یہی بات کہی کہ نہ تو یہ اسم کے طور پہ ہم لا رہے ہیں نہ تو صفت کے طور پہ لا رہے ہیں. وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، اس کی حمد کر رہے ہیں، اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اگر معارض نہیں ہے، مخالف نہیں ہے، تو اس لفظ میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. اور ویسے میں نے خود میری جو ویڈیوز ہے اس موضوع پر کئی ساری پہلے سے ابھی ریسنٹ بھی ہے اور پہلے سے ہے، تو میں نے یہ ٹرمز ذکر نہیں کیا ہے، یوز نہیں کیا ہے، اس کے بغیر بالمفہوم اپنی بات کہی ہے. اور الحمدللہ اپنے طور پر لوگ سمجھتے ہیں. یعنی کہ کہیں کبھی کیا ہوتا ہے بہت سارے ٹرمز یوز کرنے سے بیچاری پبلک جو ہوتی ہے نا کنفیوز ہو جاتی ہے، یعنی ان کو وہ چیز بہت بھاری گزرتی ہے. ہاں اگر ایسے ہوتا کہ ہم کو ایک بہت ہی اکیڈمک ڈبیٹ میں کوئی یونیورسٹی میں ہے اور وہ لوگ یہ سارے ٹرمز یوز کرتے ہیں، ان کو پتا ہے، تو بات کوئی الگ ہوتی. لیکن عام عوام کو ایسے ہی بہت سارے ٹرم سمجھ میں نہیں آتے. اچھا اس لیے پابندی لگا دیں گے زید بھائی نا، تو قرآن و حدیث کا ترجمہ کرنا بھی پھر غلط ہو جائے گا نا. بھائی ہم بار بار اللہ تعالیٰ کے لیے بے نیاز لفظ استعمال کرتے ہیں سمد کے معنی میں، تو یہ بھی بولنا چاہیے پھر اللہ تعالیٰ کو بے نیاز آپ نہیں بول سکتے، غنی ہی بول سکتے ہیں، سمد ہی بول سکتے ہیں. اسی ذہن کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے جب قرآن کا ترجمہ کیا گیا تو اس کی بھی مخالفت کی، قرآن کا ترجمہ کیوں کیا گیا. بھائی ترجمے میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سارے نام ایسے آ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سارے ایسے صفات کا ذکر دوسری زبانوں میں آ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے، پر ہم وہاں پر بھی اسی لیے اللہ کو بے نیاز ہم بول رہے ہیں. تو اسی لیے بول رہے ہیں بے نیاز نا، کیونکہ یہ معنی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے.
वरना फिर तर्जमे पर भी पाबंदी लगानी पड़ेगी। सही बात है। अच्छा, एक जब सवाल उसके बावजूद भी तो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ मुफ्ती साहब ने इस्तेमाल किया, उसके बावजूद सूरत वाकया क्या है कि हम लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं वो फलसफा की इस्तिलाह या इल्म कलाम की इस्तिलाह, एतराज ही करते हैं। किसी ने इस्तेमाल किया है, उसकी गुंजाइश थी, ये हम बात कर रहे हैं। बजाते खुद हम लोग तो इस्तेमाल ही नहीं करते। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।